کچھ سال پہلے ایک گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا، اس کا نام تھا دین محمد۔ اس کا ایک بیٹا اور 5 بیٹیاں تھیں۔ چونکہ اس کا بیٹا اکثر بیمار رہتا تو گھر کی تمام ذمہ داریاں اسے پوری کرنی پڑتیں۔ دین محمد ایک کسان تھا اور ساتھ ہی جب کبھی اسے فارغ وقت ملتا اپنی کھیتی باڑی سے تو موچی کا کام اس نے سیکھا ہوا تھا، وہ کر کے گھر کی ضروریات پوری کرنے کی وہ کوشش کرتا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے بیٹے کی صحت بگڑتی جا رہی تھی۔ ارد گرد والے جو چیزیں اسے بتاتے، جو نسخہ اسے بتاتے، جو ٹوٹکا بتاتے، جو حکیم کی دوائی بتاتے، وہ اپنے بیٹے کو لا کر دیتا، کوشش کرتا کہ وہ کسی طرح سے ٹھیک ہو سکے، اس کا بازو بن سکے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو پا رہا تھا۔ جب اس نے یہ دیکھا تو لوگوں نے اسے مشورہ دیا کہ سنا ہے کہ شہر کے اندر ایک ہسپتال ہے، اس کے اندر اگر کسی بیمار کو دکھایا جائے تو اس کے بچنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، ہو سکتا ہے تمہارے بیٹے کو بھی وہاں سے شفا مل سکے۔ غریب آدمی تھا، اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس نے 7 دن ایک ہفتہ لگا کر محنت مزدوری کی، خوب دن رات تھوڑے پیسے جوڑتا رہا۔ آخر تھوڑے بہت اس کی جیب میں جب پیسے بچے تو اس نے اپنے بیٹے کو ہسپتال لے کر جانے کا فیصلہ کیا۔ بیوی کو اور بیٹیوں کے ساتھ مشورہ کیا، انہیں بتایا۔ اس وقت گاؤں میں ایک ہی گاڑی چلتی تھی جو جاتی تھی اور وہی واپس آتی تھی شام کے ٹائم۔ اس کے اوپر وہ بیٹھا دن میں ہسپتال پہنچ گیا۔ جب وہاں پہ گیا ڈاکٹروں نے اس کے بیٹے کی کنڈیشن دیکھی، انہوں نے کہا کہ اس کی تو حالت بہت زیادہ بگڑتی جا رہی ہے، اس کو ہمیں ہاسپٹل میں داخل کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا شاید 1-2 دن رکھنا پڑے گا، میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا، اس سے آگے اور کیا چیز ہے۔ اس نے گاڑی کے ہاتھ اپنے گھر پیچھے پیغام پہنچا دیا کہ اس طرح سے صورتحال ہے، ہمیں کچھ دن یہاں پہ رہنا پڑے گا تاکہ پیچھے سے پریشان نہ ہو۔ دن گزرتے گئے، 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرا، 4 دن گزرے، لیکن اس کے بیٹے کی صحت ہسپتال میں بھی روز بروز بگڑتی چلی جا رہی تھی کیونکہ اسے بہت وقت لگ گیا تھا اس ہسپتال تک پہنچنے میں۔ اس کی ایک دن ڈاکٹر سے بات ہوئی کہ کیا صورتحال ہے۔ ڈاکٹر نے اسے بتا دیا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں اس کی جان بچا سکیں، لیکن اب بات اس کی جان پر آ گئی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہمارے ہاتھ سے چیزیں باہر جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اس نے بہت سوچ بچار کی، اس نے دیکھی ساری چیزوں کو۔ اس نے کہا کہ اگر میرے بیٹے کو خدا نخواستہ جیسے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ہسپتال کے اندر کچھ ہو گیا، مجھے اسپیشل گاڑی لے کر کروا کے جانا پڑے کیونکہ بس والے ہمیں نہیں بٹھائیں گے، تو میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اسپیشل ایک گاڑی افورڈ کر سکوں، اس کو ہاسپٹل سے گھر لے کر جا سکوں، تو میرے لیے یہ چیز مشکل ہو جائے گی۔ اور جیسے جیسے دن بڑھتے جا رہے ہیں ہسپتال کے اندر بھی اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں، کھانا پینا، دوائیاں، ہاسپٹل میں رہنے کا خرچہ، ساری چیزیں اس نے کل ملا کے جب کیلکولیشن کی تو اس کے ہاتھ سے چیزیں باہر تھی، اس کی چادر سے زیادہ اخراجات تھے۔ اس نے ڈاکٹر کو بتایا کہ میرے بیٹے کو ڈسچارج کر دیں، چھٹی لے دیں اس کو، تاکہ میں اس کو گھر لے کر جا سکوں۔ ڈاکٹر نے کہا نہیں، میرا فرض ہے، میں اپنے مریض کو ایسے نہیں جانے دے سکتا۔ اس نے ساری صورتحال بتائی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، شدید غم اور دکھ کے جذبات اس کے اندر ابھر رہے تھے۔ ڈاکٹر نے اس کی پوری بات سنی، اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے، جیسے آپ چاہتے ہیں ویسے کر دیں، کیونکہ آپ سے زیادہ آپ کو آپ کے بیٹے کو کوئی اور نہیں جانتا، کوئی اور نہیں سمجھتا۔ ڈاکٹر نے اسے ڈسچارج لے لیا، چھٹی لے دی۔ چونکہ ابھی اس کے بیٹے کی سانسیں چل رہی تھیں تو وہ بس کے اندر واپس اس کو لے کر جا سکتا تھا۔ بس کے پاس آیا، کنڈکٹر نے، لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، اس کی طبیعت تو بہت خراب لگ رہی، اس نے دوائیاں دکھائیں، کہا کہ اس کو کچھ مسئلہ تھا۔ ڈاکٹر کے پاس آئے ہوئے تھے، دوائی لیے، انہوں نے کہا کہ یہ کچھ دن تک ٹھیک ہو جائے گا۔ لوگوں نے اس کو سہارا دیا، بس کے اندر بیٹھے، جیسے جیسے آگے کی طرف چلتے جا رہی تھی بس، ویسے ویسے اس کے بیٹے کی صورتحال بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ گاؤں سے 2 کلومیٹر دور گاڑی کے آگے ایک کتا آتا ہے اور اس بس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ساری سواریاں جھٹکے کے ساتھ آگے گرتی ہیں سیٹوں کے اوپر، دین محمد اور اس کا بیٹا بھی آگے گرتے ہیں، سارے اٹھ جاتے ہیں، لیکن دین محمد کا بیٹا اٹھ نہیں سکتا، اس کی جو جان ہوتی ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے۔ اب وہ باپ تھا، کتنی دیر اپنے آپ کو سنبھالتا، لوگوں سے چھپاتا، سب لوگوں کو پتہ چل گیا، لیکن اب چونکہ گاؤں 2 کلومیٹر دور تھا، اتنی انسانیت تھی کہ اس کو اور اس کے بیٹے کو وہاں نہیں وہ اتار سکتے تھے، اور نہ ہی انہوں نے اتارا، اس کو اس کے گاؤں لے کے گئے۔ لیکن پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا جب بھی آپ گاؤں سے تھوڑا سا دور ہوتے ہیں، کوئی بھی خبر ہوتی ہے، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تک، دوسرے سے تیسرے تک آتے جاتے ہوئے، فصلیں کاٹنے والوں کو، کاشت کرنے والوں، کسانوں کے ذریعے کسی بھی طرح سے آگے چلتی جاتی ہے، تو ان کے بھی جانے سے پہلے گاؤں میں خبر پہنچنا شروع ہو گئی تھی، لوگوں کو پتہ چل گیا تھا، اس کی بیوی اور بیٹیاں بھی وہاں آ گئی تھی کہ آج وہ واپس آ رہے ہیں، اور ساری چیزیں۔ قریب جو دکان تھی اس سے انہوں نے چارپائی لی، اس کے بیٹے کو وہاں پہ ڈالا۔ اب اسے یہ ٹینشن تھی، یہ فکر تھی ساتھ ہی کہ میں اس کی تدفین کے انتظامات کس طرح کروں گا، کیونکہ 2 ماہ پہلے یکے بعد دیگے بیماری کی وجہ سے اس کے ماں باپ کا بھی انتقال ہوا تھا، اور اس ٹائم پیریڈ پر
گاؤں کے لوگوں نے بہت باتیں اسے سنائی تھی کہ زندگی میں تو وہ اپنے ماں باپ کے لیے کچھ نہیں کر سکا، لیکن جب وہ مرے، اس دنیا سے چلے گئے، تو تب بھی وہ انہیں ایک اچھا کھانا نہیں کھلا سکا، ان کے نام پر کوئی چیز نہیں کر سکا۔ پھر اسے یہی خیال تھا کہ پھر مولوی کی بیوی آئے گی، آ کے مجھے کہے گی کہ میں نے خواب میں دیکھا تمہارے ماں باپ تم سے خوش نہیں تھے کہ تم نے ان کے ساتھ کیا کیا آخری وقت پہ۔ اس نے سب کو گھر بھیج دیا کہ میں تھوڑے انتظامات کر کے واپس آتا ہوں۔ سارے لوگ اس کے بیٹے کو لے کر چلے گئے اس کے گھر۔ وہ ریڈی کے اوپر بیٹھا کسی کی پیچھے گیا جہاں پہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، وہاں سے اس نے کتا اٹھایا، اس کے پاس چادر تھی، ایک چھری اس نے مانگی ہوئی تھی، وہ لی، جنگل میں گیا، اس کی کھال اتاری، اس کی بوٹیاں بنائیں، چادر میں ڈالی، گھر لے کر آ گیا۔ آ کے بیٹیوں کو کہا کہ میں دوسرے گاؤں سے گوشت لے کر آ گیا ہوں، یہ پکاؤ اور سب کو کھلاؤ۔ تدفین کر دی گئی۔ سارے لوگ جو گاؤں والے تھے، برادری والے آئے، کھانا کھایا، چلے گئے۔ ہفتہ گزرا، کچھ دن گزرے، واپس سے لوگ آئے، انہوں نے کہا ہم نے خواب میں دیکھا کہ تمہارا بیٹا بڑا خوش تھا کہ میرے باپ نے میرے لیے بہت محنت کی، مجھے بہت اچھے سے رخصت کیا، میرے لیے بہت کام کیے۔ اس پوری کہانی میں کون ذمہ دار ہے اس حرکت کا جو دین محمد نے کی؟ کوئی ایک شخص ذمہ دار نہیں ہے، معاشرہ ذمہ دار ہے۔ ہم آج کے زمانے میں بھی یہی کرتے ہیں کہ کسی کے گھر فوتگی ہو گئی ہے تو سب سے پہلے جا کے دیکھتے ہیں کہ کھانے کے اندر انہوں نے کیا کھلایا تھا، ختم کے ٹائم پہ جو چنے دیتے ہیں وہ کتنی دی تھی کس نے، کیسی تھی ان کی کوالٹی۔ کانپتے ہاتھوں اور بھری آنکھوں کے ساتھ بھی جن کے گھر میں فوتگی ہو گئی ہے، اس دکھ کو کم کرنے کی بجائے ہم یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں گوشت کتنا کم تھا، کہاں سے انہوں نے کھانا پکوایا تھا، اچھا نہیں تھا، کپڑے استری کیے ہوئے نہیں پہنے ہوئے تھے، کیسے بیٹھے ہوئے تھے، کیا کر رہے تھے، پانی نہیں دیا، پانی دیا تو گلاس صاف نہیں تھے۔ ہم خود آج کے ٹائم میں یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں، افورڈ نہیں کر سکتے، جھگیوں کے اندر لوگ رہتے ہیں، لیکن ان کے اوپر بھی ذمہ داری ہوتی ہے۔ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ سارے لوگ مل کے 60-70 ہزار روپیہ ایک وقت کے کھانے کا ان کا بھی خرچہ آتا ہے۔ تو ہم کیسے لوگ ہیں کہ خوشیوں پہ تو باتیں کرتے ہی کرتے ہیں، ہمیں کسی کے افسوس میں، دکھ میں بھی باتیں کرنے سے فرصت نہیں ملتی۔ ہم یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کس اینگل میں رو رہے ہیں، جب وہ رو رہے ہیں تو ان کے منہ کے زاویے کیسے بنتے ہیں، اور پھر ہم اپنے گھروں میں جا کے ویسے کر کے بتا رہے ہوتے ہیں، سنا رہے ہوتے ہیں، دوسروں کے سامنے ویسے ہی کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو جو بھی سن رہا ہے، کوشش کریں جب بھی کسی کے غم میں شریک ہوں تو غم میں شریک ہوں۔ کھانا گھر سے کھا کے جائیں یا واپس گھر آ کے کھائیں، جتنی مدد کسی کے لیے کر سکتے ہیں، جتنا سکون کسی کو مہیا کر سکتے ہیں، اس وقت میں انہیں کچھ نہیں چاہیے ہوتا، انہیں سکون کے لمحے چاہیے ہوتے ہیں جس میں وہ اپنے جانے والوں کو یاد کر سکیں، ان کے غم کو منا سکیں۔ تو کوشش کریں وہ فرصت کے لمحات، وہ سپیس، وہ گیپ ہم اپنے لوگوں کو، اپنے ارد گرد لوگوں کو دے سکیں، کیونکہ آج جو ہم کر رہے ہیں کل کو وہی چیز ہمارے ساتھ کی جائے گی۔ تو آج اگر ہم چینج ہو جائیں گے، ہمیں دیکھ کے کوئی اور چینج ہو جائے گا، تو ایز اے سوسائٹی ہم چینج ہو جائیں گے۔ آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں چینل کو، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ کنیکٹ کر سکیں اور ہم ایک ہیلدی سوسائٹی ڈیولپ کرنے میں اپنا رول پلے کر سکیں۔ تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔